اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ پڑھ لو، شام تک ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ 3 منٹ بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ دولت مرتے دم تک ختم نہیں ہوگی۔ آج اگر اپنے مقدر کو سنوارنا چاہتے ہو، اپنے گھر کو دولت سے بھرنا چاہتے ہو، کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے لیے ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہو، قرض سے نجات چاہتے ہو، تو اس ویڈیو کو 1 منٹ کے لیے بھی سکپ مت کرنا۔ مکمل ویڈیو دیکھنا، وظیفے کو سمجھنا اور پھر اس وظیفے کو کرنا۔ انشاءاللہ تعالی وظیفہ پڑھتے ہی معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ آج ایسا پاورفل اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج اللہ پاک کی ذات سے گھر مانگو گے گھر ملے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی ملے گی، من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے نجات، دنیا کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ کے گھر میں اتنا رزق اور دولت آئے گی کہ لوگ آپ سے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر پورے سال کی دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج جعلی پیروں فقیروں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ جو بندہ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے گا، در در کی ٹھوکروں سے، لوگوں کی محتاجی سے جان چھوٹ جائے گی۔ آج اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ ایسے کلمات ہیں جو رب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ رب کریم سے پھر جو مانگتا ہے میرا رب ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اگر آپ بھی رب کے لاڈلے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے پسندیدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو پورا کرانا چاہتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھنے سے دولت سے گھر بھر جائے گا۔ آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ واقعی غیب سے مدد آ چکی ہے۔ آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہوں گے، لیکن رجب کے مہینے کی فضیلت و برکت اپنی ہے، اور جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے تو پڑھنے والے کو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین سے نوازتی ہے، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب کسی کو دینے پر آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ یہ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے۔ صرف ایک بار پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ بھی سونا ہو جائے گی، اور جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج وہ بھی مل جائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کو ذرا دھیان سے سمجھ لیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 3 بار پڑھنا ہے۔
ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ بے گھر ہیں، گھر مانگ لیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، یہاں تک کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے آپ نے صرف اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے، میرے بھائی کاروبار میں ترقی عروج کے لیے پڑھ لیں۔ کسی کو اپنے قابو میں کرنا ہے، کسی کو اپنا بنانا ہے، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، اس کی نیت کر لیں۔ ہر انسان کا مسئلہ الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی الگ ہے۔ آج اس عمل کی فضیلت و برکت اتنی ہے کہ انسانی عقل جس کام کو ناممکن کہتی ہے وہ کام بھی ممکن ہو جائے گا۔ آپ نے خلوص سے نیت کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ یہ ایسی قرآنی آیت ہے جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے اس آیت کو پڑھے گا اور اللہ سے اس بات کا اقرار کرے گا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر اللہ کریم کی ذات اس کی مانگی گئی دعاؤں کو کبھی رد نہیں فرماتی۔ یہ آیت پڑھنے والے کے رزق میں، مال و جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج اگر آپ رب کریم کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو رب فرماتا ہے میں آپ کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہوں، آپ کو صحت و تندرستی عطا کرتا ہوں۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 2 بار ہو گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے، اس بات کا اقرار کرنے سے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، انسان رب کا لاڈلا ہو جاتا ہے، رب کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے آپ کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں، فضیلتیں آ جائیں۔ اگر آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو۔ یہ قرآنی آیت آج تک جس نے پڑھی، رب کریم نے بے روزگاری سے، محتاجی سے، تنگ دستی سے نکال کر کامیابی کو مقدر میں لکھ دیا۔ صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے سے زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے اور منہ سے نکلی ہر حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت آسان ہو جائے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رب کا لاڈلا ہو جائے۔ تو صرف 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھ کر دیکھیں۔ 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے،
جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ان کلمات کو اگر کسی فقیر نے پڑھا تو رب کریم نے فقیر سے بادشاہی عطا فرمائی، اگر کسی بے روزگار نے پڑھا تو رب کریم نے روزگار عطا فرمایا، اگر کسی بے اولاد نے پڑھا تو رب کریم نے نرینہ اولاد عطا فرمائی۔ 21 بار پڑھتے دوران اگر آپ کی 21 حاجات ہیں، 21 خواہشات ہیں اور 21 مقاصد ہیں تو رب کریم 21 بار ان کلمات کو پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو صرف 21 بار پڑھ لو، پھر رب کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے، غیبی مدد کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے۔ پھر فوری طور پر تیسرا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے رب کریم کا صرف ایک ایسا صفاتی نام پڑھنا ہے جو غنی کر دیتا ہے، جو مانگنے والے کو بانٹنے والا بنا دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ آپ نے رب کریم کا ایک صفاتی نام یا غنیوں پڑھنا ہے۔ یا غنیوں کا مطلب ہے کہ ایک غنی کر دینے والی ذات، اور غنی کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان غنی ہو جاتا ہے، جب رب کریم کسی بندے کو غنی کرتے ہیں تو اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں آتی۔ آج میں بھی، آپ بھی، ہر انسان یہی چاہتا ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ رب کی ذات غنی کر دے کہ ہماری آخرت آسان ہو جائے اور دنیا میں بھی ہم ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے تیسرے نمبر پر یا غنیوں کو پڑھ لیا جائے۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا غنیوں دو بار ہو گیا، یا غنیوں تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اگر آپ نے یا غنیوں پڑھتے دوران کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ جب آپ یا غنیوں کو تیسرے نمبر پر 21 بار پڑھ لیں گے تو پھر آج کا چوتھا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل مکمل ہو نہیں سکتا، آپ نے اللہ پاک کی بہت ہی لاڈلی سورت جسے دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے ملاحظہ فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے چوتھے نمبر پر سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ 4 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ والوں نے پڑھے اور اسی طریقے سے میں نے آپ کے حوالے کیے۔ اب ان میں غلطی کوتاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اگر آپ یہ وظائف بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہیں تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ میں نے ماہ رجب کا وہ وظیفہ بتایا جو پورے سال کے رزق کا اور ہر طرح کے مسائل کا حل ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی بتانا ہے۔
وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھیے گا جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کے بعد آپ ضد کر کے مانگیں، آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، سجدے کی حالت میں مانگیں۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں، اور اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔